بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم قال اللہ سبحانہ وتعالی الذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ زکوٰۃ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد ہو یا عورت اس پر فرض ہے جبکہ اس کے پاس ضروریات اصلیہ سے زائد سونا، چاندی، نقدی مال تجارت جمع ہو جائے۔ ضروریات اصلیہ سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے روز مرہ کے استعمال کی ہے، چاہے وہ استعمال میں آئے یا نہ آئے، لیکن استعمال کی جو اشیاء ہیں اور اس کے اندر اس کی تجارت کی نیت نہیں ہے، وہ روز مرہ کی استعمال اور ضروریات اصلیہ اس سے مراد ہے، لہٰذا ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر گھر ضرورت کی چیز ہے، گاڑی سواری کسی بھی قسم کی ہو وہ ضرورت کی چیز ہے۔ گھر میں رکھا ہوا تمام وہ سامان جو کہ استعمال کا ہے روز مرہ کے، وہ انسان کی ضرورت کا ہے، لہٰذا اس کو ملا کر کے نصاب شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ روز مرہ کے استعمال کی ہے، لہٰذا وہ ضروریات اصلیہ شمار کی جائیں گی۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں بہت سی چیزیں ایسی بھی موجود ہوتی ہیں جو سال ہر سال استعمال میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پر برتنوں کے ایسے سیٹ موجود ہوتے ہیں جو کہ استعمال میں نہیں آتے اور وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں دبئی والے ماموں کے لیے۔ اسی طریقے سے کچھ برتن یا کچھ لحاف اور بلینکٹ وغیرہ رضائیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں جو کوئی انگلینڈ والی خالہ کے لیے ہوتی ہیں لیکن وہ استعمال میں نہیں آتی، تو اس صورت میں بھی وہ ضروریات اصلیہ میں شمار ہوں گی اور اس کو ملا کر کے نصاب شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ نصاب ایک الگ چیز ہے۔ لہٰذا روز مرہ کے استعمال کی جو اشیاء ہیں ان کو ہٹا کر کے دیکھا جائے گا کہ باقی سونا، چاندی، نقدی مال تجارت نصاب کے برابر ہے یا نہیں۔ جب وہ نصاب کے برابر ہوگا تو اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، جس کی تفصیل پہلے ذکر کی جا چکی ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مکان ایک تو رہنے کا ہے، اس کے علاوہ کوئی مکان ہے جو کہ کرائے پر دیا ہوا ہے، دکانیں ہیں جو کہ کرائے پر دی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے سواری گاڑیاں وغیرہ ہیں جو کہ کرائے پر دی ہوئی ہیں، تو وہ بھی مال تجارت نہیں ہے۔ ہاں، ان سے جو حاصل ہونے والی آمدنی ہوگی وہ نقدی میں شمار ہو جائے گی، نقدی میں شامل ہوگی، اور پھر اس کو نقدی شمار کر کے دیکھیں گے کہ وہ نصاب کے برابر ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اور اگر کرایہ آتا ہے اور وہ روز مرہ استعمال ہو جاتا ہے، مہینے میں استعمال ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس مال کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ ہے کہ پلاٹ خریدا ہوا ہوتا ہے، تو اگر تو کوئی پلاٹ تجارت کی نیت سے خریدا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے جبکہ مجموعی مالیت یا اس پلاٹ کی مالیت نصاب کو پہنچ جائے، اور اگر پلاٹ تجارت کے لیے نہیں خریدا ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ کون سا پلاٹ تجارت والا ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی یک مشت رقم سے مکان نہیں خرید سکتا، تو اس نیت سے مختلف سوسائٹیوں میں اور مختلف جگہوں پر پلاٹ خرید لیے جاتے ہیں کہ چند سالوں بعد اس کی ویلیو بڑھ جائے گی اور پیسے ڈبل ہو جائیں گے یا اس سے زائد ہو جائیں گے، تو وہ جو پیسے حاصل ہوں گے 2، 3، 4 پلاٹ فروخت کر کے پھر ایک اچھی جگہ پر مکان بک کرا لیا جائے گا یا مکان بنوا لیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پلاٹ تجارتی ہیں، یعنی رقم بڑھانے کے لیے وہ خریدے گئے ہیں، لہذا وہ تجارتی شمار ہوں گے۔ اور اگر پلاٹ خریدتے ہوئے کوئی بھی نیت نہیں ہے، یا یہ نیت ہے کہ ہم اس پر مکان بنائیں گے یا فیوچر پلاننگ کے لیے بچوں کے نام کر دیا ہے، بچیوں کے نام کر دیا ہے، گھر میں کسی فرد کے نام کر دیا ہے، شوہر نے اہلیہ کے نام کر دیا ہے، تو اس صورت میں وہ تجارتی پلاٹ نہیں کہلائے گا اور اس کی مالیت کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بکنگ کرانے میں ایک اور اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض سوسائٹیاں ہوتی ہیں اور کالونیاں ہوتی ہیں جہاں پر فلیٹ بک کرائے جاتے ہیں، زمین بک کرائی جاتی ہے، مکان بک کرائے جاتے ہیں، لیکن ابھی تک اس کے حدود ارباع متعین نہیں ہوتے، یعنی کہ یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ کا پلاٹ، آپ کا فلیٹ نمبر کیا ہے اور وہ کون سی سائٹ پر ہے، کون سی گلی میں ہے، بلکہ وہ بس ایک بکنگ ہو جاتی ہے اور وہ سوسائٹی یہ کہتی ہے کہ ہم اس کے اوپر ورکنگ کریں گے، کام کریں گے، اور بعد میں کچھ قسطیں جمع ہو جائیں گی تو اس کے بعد ہم اعلانات کریں گے اور قرآن دازی کریں گے
پھر اس کے بعد آپ کے تعین کریں گے کہ آپ کا پلاٹ کون سا ہے، آپ کا فلیٹ کون سا ہے، آپ کا مکان کون سا ہے۔ تو یاد رکھیں اس صورت میں جب کہ پلاٹ متعین نہ ہو، فلیٹ متعین نہ ہو اور مکان متعین نہ ہو، تو اس صورت کے اندر آپ کی جمع کرائی ہوئی رقم بلڈر کے پاس یا سوسائٹی مالکان کے پاس قرض ہوتی ہے، لہٰذا اس رقم کے اوپر بھی زکوٰۃ بنے گی اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے۔ اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو اس رقم پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، یا یہ کہ وہ جتنی قسطیں ہیں ان کو اپنی مجموعی مالیت میں شمار کر کے دیکھا جائے گا کہ وہ نصاب کے برابر ہیں، لہٰذا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایک اور غلط فہمی یہ بھی ہے کہ بس اوقات یوں سوال کیا جاتا ہے کہ جی ہم مقروض ہیں اور حالات صحیح نہیں ہیں، تو یاد رکھیں جیسا کہ نماز الگ فریضہ ہے، روزہ الگ فریضہ ہے، ایسے ہی زکوٰۃ مستقل علیحدہ فریضہ ہے۔ مرد الگ مکلف ہے اور عورت الگ مکلف ہے، یعنی کہ اگر ایسا ہے کہ شوہر مقروض ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی بیوی بھی مقروض ہے۔ اگر شوہر مقروض ہے تو اس کے اوپر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن بیوی کے پاس اگر نصاب کے برابر سونا چاندی مالیت ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی گھر کا سربراہ والد مقروض ہے لیکن اس کی بالغ اولاد ہے اور اس کے نام پر سونا کیا ہوا ہے یا چاندی اس کے نام پر ملکیت میں دی ہوئی ہے یا پلاٹ وغیرہ ان کی ملکیت میں دیے ہوئے ہیں، تو ہر ایک کا الگ الگ حساب ہوگا، اس وجہ سے کہ زکوٰۃ ہر بالغ مرد عورت پر فرض ہے جبکہ اس کے پاس سونا چاندی نقدی مال تجارت نصاب کو پہنچ جائے، ہر ایک کا الگ الگ حساب ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر فیوچر پلاننگ کے لیے کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیسے موجود ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ یہ ہم نے رکھے ہیں بچوں کی شادی کرانے کے لیے، یا سونے کے زیورات سیٹ بنایا ہوا ہے اور وہ ہمارا نہیں ہے، وہ تو ہم نے بچی کو دینا ہے، تو اگر وہ فی الحال والد ہی کی ملکیت میں ہے یا اہلیہ والدہ کے نام پر کیا ہوا ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور اگر وہ زیور وہ پیسے بچوں کے نام منتقل کر دیے گئے ہیں، اگر تو وہ نابالغ ہیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر وہ بالغ ہیں تو پھر ان کی بھی زکوٰۃ ہوگی اگر وہ سونا چاندی زیور نقدی نصاب کے برابر، یعنی زکوٰۃ مستقل فریضہ ہے، علیحدہ فریضہ ہے اور ہر ایک کے اوپر الگ الگ فرض ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں سب مل کر کے رہ رہے ہوتے ہیں جوائنٹ فیملی میں اور ملازمت کرتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں، اور گھر کے پیسے وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ والد کو دے دیے جاتے ہیں، والدہ کو دیے جاتے ہیں اور مجموعی خرچہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی قاعدہ یہ ہے کہ وہ پیسے جو کہ مجموعی ہیں اگر ان کو تقسیم کیا جائے ان تمام افراد پر جو گھر کے اندر بالغ ہیں اور وہ کام کاج کرتے ہیں، اور ہر ایک کی ملکیت میں الگ الگ نصاب کے برابر وہ نقدی پہنچ جائے جو کہ 1,35,000 کے قریب ہے فی الحال 52.5 تولہ چاندی کی مالیت، تو اس صورت میں بھی ہر ایک کے اوپر علیحدہ علیحدہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ کچھ مسائل تھے زکوٰۃ سے متعلق جو کہ اس نشست میں ذکر کر دیے گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔